الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالی کا انتہائی فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ صحت و عافیت کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں جی رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو ہے جو روزانہ ہم سنتے ہیں، اور یہ وعظ و نصیحت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ میرے اور آپ کے روح کی غذا ہے. آپ کا بدن دن میں کئی بار کھاتا ہے، چنندہ چیزیں آپ اپنے بدن کو کھلاتے ہیں، انتہائی نفیس قسم کی غذائیں چن چن کر اپنے جسم کو آپ اور ہم پالتے ہیں. لیکن جسم سے زیادہ توجہ اور نگہداشت کے قابل تو ہماری روح ہے، اور وہ روح، اس کی غذا یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اسے تقویت دی جائے، روح میں ایمان میں تازگی پیدا کی جائے، اور اس طرح کی روزانہ کی باتیں جو ہم سنتے ہیں اس سے ہماری روح کو تقویت ملتی ہے، اس کے اندر ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو فرمائی تھی، اللہ سے اپنے ایمان کی تجدید مانگو، رینیول مانگو، اس لیے کہ تمہارا ایمان ویسے ہی پرانا ہوتا ہے جیسے تمہارا کپڑا پرانا ہوتا ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اسی بات کو لے کر ہم روزانہ کچھ لمحے دین کی باتیں سنتے ہیں. ہمارے ساتھ اس بات کا ذکر ہے خشوع اور خضوع کے تعلق سے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں میری زندگی میں خشوع حاصل نہیں کر پاتے ہیں. اسی لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے. تو جیسے ہم نے کہا کہ یہ نماز ہے، نماز میں اگر کوئی خواہ اپنا سر اوپر اٹھاتا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز پر اس کی پوری توجہ نہیں ہے، نماز میں نگاہیں اوپر اٹھاتا ہے، تو یہ اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یہ جھکی آنکھوں خبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے. مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسیر. پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المعارج میں بھی ایسی ہی بات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون.
خاشعة أبصارهم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. اور بالکل یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں بھی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑا کیے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے اور کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے. ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہیں، نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا. یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں. قرآن مجید کی یہ ساری آیتیں بتاتی ہیں کہ اس دن ان پر آنکھوں کا خشوع ایسا ہوگا کہ ان کی جسم کی کوئی چیز حرکت نہیں کرے گی اور وہ ایک دوسرے کی طرف چھپی چھپی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. اسی لیے عوام بن حوشب کہتے ہیں ما رأيت رجلا قط خيرا من ابراہیم التیمی. میں نے ابراہیم التیمی سے بہتر آدمی میں نے کسی کو نہیں دیکھا. وما رأيته رافعا بصره الى السماء. اور میں نے کبھی ان کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے نہیں دیکھا. لا فی صلاة ولا فی غیرها. نہ نماز میں اور نہ کہیں نماز کے علاوہ میں. اس کو ابو نعیم نے الحلیہ میں بیان کیا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خاص کر نماز کے وقت آدمی کو اپنی نگاہیں آسمان کی طرف نہیں اٹھانا چاہیے. اسی طرح خشوع اور خضوع سے جڑی کچھ باتیں ہمارے ساتھ اور بھی ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ہم سے پہلے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے خشوع اور خضوع عطا فرمایا تھا ان کے واقعات کیسے تھے، ان کی حالتیں کیسی تھیں، ان کی کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.